العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على الرسول الأمي القرشي العبدي مكي المدني العربي السراج المزين والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، خصوصا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے کریم اللہ تمام عزاداروں کا اس مقام پہ چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے قدم بھی مرحوم کی مجلس میں چل کے آئے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پروردگارا، جن لوگوں نے بھی حقیر کے ذمے جو دعائیں لگائی ہیں، کریم اللہ کے ولی من بذات صدور ہے، ہر ایک کی دعا کو حسین کے صدقے میں قبول فرما. پروردگارا، جو والدین بچیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، وہ اچھے اسباب مہیا فرما. پروردگارا، جو بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں، کامیابی سے ہمکنار فرما. بچے بچیوں کو علمی میدان میں کامیابی اور ترقی عطا فرما. پروردگارا، جتنے بھی مریض مومنین نے التماس سے دعا کا کہا ہے، اس مقدس ذکر کا واسطہ، ان حسین کے ایام کا واسطہ، شفائے کاملہ واجدہ محمد فرما. مومنین مخصوصین مریض ہیں، ایک جوان مریض ہے، ایک خاتون مریض ہے، 5-6 لوگوں نے کہا ہے التماس دعا کا. پروردگارا، تمام مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما. ولی عصر نور زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. اپنے امام کے ادنا سے نوکروں میں شمار فرما. حضرت ولی عصر کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کی فوج کا حصہ بننے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا، زمین سازان حضور میں ہمیں شریک فرما. پروردگارا، اس مکان اور اس مکان کے مکینوں کو دعائے امام زمانہ کے ساتھ حضرت کے ظہور کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باز بلند صلوات. پروردگارا، جہاں کہیں بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے بستے ہیں، ہر ایک کی حفاظت فرما. خصوصاً افغانستان کے حالات نامساعد ہیں. پروردگارا، تشیعوں پہ نظر رحمت فرما. تشیعوں پہ نظر کرم فرما. تشیعوں کی اور مسلمین جہان کی خود حفاظت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر بھی صلوات پڑھیں. سلسلہ گفتگو ضروریات دین سیکھنے کی اہمیت، کربلا شناسی کے آئینے میں کل آپ کی خدمت میں علم محمد و آل محمد اور علم کلی سیکھنے کی اہمیت اور اہل بیت علیہ السلام
کے عالم الہی کے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوستو، ضروریات دین انسان جب تک علم حاصل نہ کرے کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ کمال تک پہنچنا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا۔ اگر اس دروازے پہ ہم آ گئے ہیں تو اب ہمیں یہ دروازہ سمجھنا ہوگا، اس دروازے کو پڑھنا ہوگا، اس دروازے کو سیکھنا ہوگا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بس آؤ اور آ کے صرف مان لو۔ اس دروازے پہ آ کر مان لینا آسان ہے، پھر جب ان کی ولایت کا نور دل میں روشن ہو جائے پھر اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ میں عرض کیا کرتا ہوں، شیطان کا باقیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، شیطان کا باقیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شیطان ورک ہی وہی کرتا ہے، کوشش ہی وہی کرتا ہے جہاں دیکھتا ہے دروازے اہل بیت کی طرف لوگ جا تو نہیں رہے، کیونکہ سب سے پہلے دھچکا ہی اسے تب لگا تھا جب میرا رسول دنیا میں آیا تھا۔ شیطان کی شیطنت عروج پر تھی، شیطان اپنے کارناموں میں اپنی حرکتوں میں عروج پر تھا۔ سب سے پہلا دھچکا اسے لگا جب پیغمبر رحمت دنیا میں تشریف لائے، حجت خدا دنیا میں تشریف لائی، تو تاریخ کہتی ہے شیطانی چیلوں نے پوچھا ایسا کیا رونما ہوا ہے کہ ہمارے کام میں کمزوری آ گئی ہے، ہم کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ہمارے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ تو بتایا گیا اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ دنیا میں آ رہا ہے۔ پیغمبر کی زندگی اخلاص سے بھری ہوئی، پیغمبر کی زندگی کا عمل اخلاص سے بھرا ہوا۔ جینے کا مقصد سکھایا ہے اللہ کے رسول نے، سکھایا ہے کہ زندگی کو باہدف بناؤ۔ خصوصاً میرے جوان بھائیوں، زندگی گزارنی ہے تو باہدف طریقے سے گزارو۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی دین ہے، اسے ایسے ضائع نہیں کرو۔ اگر آپ لوگ زحمت نہ سمجھیں، آگے آ جائیں تاکہ مجھے آرام سے ایک طرف دیکھنا پڑے، میں بات کر سکوں۔ صلوات کے ساتھ ساتھ سب بھائی میرے جو جوان ہیں وہ آگے آ جائیں۔ پیغمبر میں صلوات پڑھ رہے ہو۔ چوتھا سال ہے میرا، اکثر آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی 2 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 8 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں۔ جب آپ لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ جس میں ملائکہ الہی آتے ہیں، اور میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ مجلس اتنی بابرکت ہے، یہ ذکر اتنی بابرکت ہے کہ ملائکہ الہی یہاں سے خوشبو لے جاتے ہیں، خوشبو لے کر کے آسمان پہ جا کے فخر و مباحت کرتے ہیں۔ جب فرشتے باقی فرشتوں کے درمیان فخر و مباحت کرتے ہیں تو وہ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں پروردگار یہ کون سی خوشبو ہے اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے زمین پر میرے حسین کی مجلس کا انعقاد کیا ہے، یہ وہاں سے ہو کے آ رہا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، بہار کی روایت ہے، فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں پروردگار انہیں تو آپ نے بھیج دیا، انہیں تو آپ نے اجازت دے دی، یہ تو اس نعمت سے بہرہ مند ہو گئے ہیں، ہم اگر یہ خوشبو لینا چاہیں تو ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ آواز ربوبیت آتی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہیں پہ بیٹھ جاؤ، حسین کی مجلس کا انعقاد کر دو، وہی خوشبو میں یہاں پیدا کر دوں گا۔ زندگی با ہدف ہونی چاہیے، بغیر ہدف کے زندگی نہیں ہے۔ پیغمبر کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، پیغمبر کبھی نتیجے کی فکر نہیں کرتے تھے پہلے دن سے لے کر، اور یہ کمال ہے میرے رسول کا، اعلان نبوت بعد میں جا کے ہوتا ہے، لیکن وہ جو اس کو نبی نہیں مانتے امین مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ تو نبی نہیں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ تو امین ہے، تو سچا ہے، تو امانت دار ہے،
تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو کبھی غلطی نہیں کر سکتا، اپنی امانتیں رکھوا کے جایا کرتے تھے۔ وہ نبی نتیجے کی فکر نہیں کرتا تھا۔ ابتدائے اسلام تھی، نبی نے ارادہ کیا کہ طائف کی طرف جاؤں اور وہاں جا کر اہل طائف کو میں اسلام کی دعوت دوں۔ اور دوستو یہ بڑے کوئی ضدی طبیعت تھے اہل طائف، شاید ہماری گفتگو زیادہ انہی کے متعلق، بڑی کوئی عجیب طبیعت کے، مانا ہے انہوں نے لڑائی سے بھی بڑا ڈرتے تھے لیکن ضدی طبیعت بھی بڑے تھے۔ پیغمبر نے فیصلہ کیا کہ میں طائف کی طرف جاؤں اور وہاں جا کر دین الہی کی تبلیغ کروں، لوگوں کو پیغام حق پہنچاؤں۔ مشرکین نے، دشمنان اسلام نے پیغمبر کے اس منصوبے سے جب آگاہی حاصل کی تو انہوں نے بھی ایک میٹنگ کی کہ یہ رسول روز بروز لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا جا رہا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام سربلند ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا کرتے ہیں اس محمد کے جانے سے پہلے ہم 2 گھوڑا سواروں کو بھیجتے ہیں جو انتہائی تجربہ کار ہے اور جو محمد سے پہلے وہاں پہنچے اور جا کر کے اہل طائف کو بتائیں کہ نعوذ باللہ ایک جادوگر آ رہا ہے جو اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیتا ہے، لہٰذا اس کو اپنے شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اس کو اپنے شہر میں نہ آنے دو۔ جب یہ آپ کے شہر میں نہیں آئے گا، یہ اپنی بات نہیں کرے گا، نعوذ باللہ یہ جادو نہیں کرے گا، تو اپنے ہدف میں ناکام ہو جائے گا۔ جیسا انہوں نے منصوبہ بنایا، جیسی پلاننگ کی، اسی پہ انہوں نے عمل کیا۔ رسول کے پہنچنے سے پہلے لوگ وہاں پہنچ گئے، اہل طائف کو بھڑکایا، اہل طائف سے کہا کہ ایک جادوگر آ رہا ہے جو جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے کسی نئے دین کی بات کرتا ہے، لہٰذا ایسا کرو اسے شہر میں بھی نہ آنے دو، شہر کا دروازہ بھی بند کر دو اور دروازہ بند کر کے شہر کے دروازے کی باہر والی طرف بچوں کو کھڑا کرو اور ان کے ہاتھ میں پتھر دے دو۔ جیسے ہی یہ رسول آئے بچوں سے کہو اسے پتھر مارے، یہ پتھر کھا کے زخمی ہو کر جب آئے گا پھر جادو کرنے کی جرت نہیں کرے گا، پھر ایسے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو باز رکھے گا، نعوذ باللہ ایسی حرکتیں کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھے گا۔ یہ پیغمبر کے بارے میں وہ بدبخت ایسی نظریہ اور ایسی فکر رکھتے تھے، تو انہوں نے ان لوگوں کی بات کو مانا، شہر کو بند کر دیا، بچوں کو جمع کیا، دروازے کے اوپر کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کا رسول آیا، جیسے ہی پیغمبر پہنچے، بچوں نے پتھراؤ شروع کیا، نبی کو پتھر مارے، سر سے لے کر پاؤں تک بطون کا بابا زخمی ہو گیا، میرا رسول زخمی ہو گیا۔ جیسے ہی اللہ کا رسول زخمی ہوا، پیغمبر بڑا آرام سے چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا پیغمبر نتیجے کی فکر نہیں کیا کرتے تھے، اپنے وظیفے کو انجام دیا کرتے تھے۔ پیغمبر نے اپنا وظیفہ انجام دیا، زخمی ہو کر وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ وہ جو صحابی نیا نیا مسلمان ہوا تھا نا، وہ پیغمبر کی طرف دیکھ کے سوال کرنے شروع کر دیے، یا رسول اللہ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ ابھی وہاں بڑی تبلیغ کرنا باقی تھی، وہاں کافی لوگ ایسے تھے جنہیں ہم مسلمان کر لیتے، اتنی دور ہم چل کے یہاں آئے، لوگوں نے ہماری پذیرائی نہیں کی، لوگوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی، الٹا ہمارے اوپر پتھراؤ کیا ہے، خود بھی زخمی ہو گئے، مجھے بھی زخمی کرایا، کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ نہ آتے تو بہتر تھا۔ یہ سوال پہ سوال کر رہا ہے، اللہ کا رسول خاموش بیٹھا ہے، یہ سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے، رسول اسے کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ اسی اثنا میں وہ شرارتی لوگ جو اہل طائف کو روکنے کے لیے آئے ہیں، رسول کو مزید اذیت دینے کے لیے، مزید نقصان پہنچانے کے لیے، مزید توہین کرنے کے لیے اپنے ایک غلام کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کے پوچھو نہ ذرا یہ کیا کرنے آیا تھا اور زخمی کیوں ہو گیا ہے، تاکہ ہم اس انداز میں سوال کریں گے اسے تکلیف ہوگی، اپنے عمل سے باز آ جائے گا۔
جب یہ غلام آیا جیسے ہی رسول نے اس غلام کو آ کے دیکھا اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا، اس کا احترام کیا، اس کا استقبال کیا، اپنے ساتھ بٹھایا۔ غلام رسول کو دیکھتا جا رہا ہے، پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرتا جا رہا ہے۔ رسول پوچھتے ہیں بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ کون ہے؟ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے دین کا مبلغ ہوں، ایک خدا کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ جیسے ہی پیغمبر نے اس سے گفتگو کی، جیسے ہی توحید کے متعلق بتایا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اتنے دینار کا میں ان کا مقروض ہوں جس کے بدلے میں انہوں نے مجھے غلام بنایا ہوا ہے، میرا قرضہ بھی اتارے، مجھے کلمہ بھی پڑھائیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، رسول نتیجے کی فکر نہیں کیا کرتے تھے، کیا کرتا ہے کہ میرا قرضہ بھی اتارے، مجھے کلمہ بھی پڑھائے۔ پیغمبر نے اس کا قرضہ اتارا، اسے کلمہ پڑھایا۔ اب وہ جو صحابی بار بار سوال کر رہا تھا نا کہ کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی، خود بھی زخمی ہو گئے، میں بھی زخمی ہو گیا، وہاں تبلیغ بڑی پڑی ہوئی تھی، اس کی طرف دیکھ کر اللہ کا رسول فرماتا ہے یاد رکھنا میرا کام ہے اس کی وحدانیت کی تبلیغ کرنا، میرا کام ہے دین کو لوگوں تک پہنچانا، میرا یہاں آنا ایک بندے کا کلمہ توحید پڑھ لینا میرے مقصد کے لیے کافی ہے۔ ایسی زندگی بناؤ دوستو، اس طرح زندگی بناؤ اپنی۔ یہ مجالس سیکھنے کے دن ہیں، یہ نعمت عظمی ہے ہمارے لیے، ان کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دو۔ فضائل آل محمد سننا بہت ثواب ہے، بہت فضیلت ہے، لیکن لطف تب ہے، میں کہا کرتا ہوں اکثر فضائل سن کر آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب آل محمد کے احکام سنتے ہو پھر آل محمد خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جو آل محمد کا حکم سنتا ہے 10 میں سے 1 تو عمل کرنا۔ اور میں بھی پیغمبر کی جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، جب سے یہ واقعہ پڑھا، کبھی بھی میں نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ ممکن ہے میرے گناہوں کی وجہ ہو، ممکن ہے میرے زبان میں تاثیر نہ ہونے کی وجہ ہو، لیکن میں یہ کہہ تو سکتا ہوں نا کہ میں نے کوشش کی ہے، میں نے اپنی طرف سے پیغام پہنچایا ہے۔ اب اگر کوئی مانتا ہے تو اس کی مرضی، اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کی مرضی۔ بارگاہ ربوبیت میں جب حاضر ہوں گا پیغمبر مجھے یہاں سے پکڑیں گے تو نہیں، تو تو میرے مکتب کا طالب علم تھا، تو نے تو مال امام کھایا تھا، تو نے اپنا فریضہ انجام کیوں نہیں دیا؟ دین کو سیکھو پھر ہے لطف، دین کو سمجھو پھر ہے لطف۔ سب سے اہم عمل جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز قبول ہو گئی تو باقی عمل قبول ہوں گے۔ ان کو ولد مصیبہ ان ردت، اگر نماز رد ہو گئی پھر کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ دوستو کسی بھول میں نہیں رہو، ٹھیک ہے جنت علی والے کا حق ہے، لیکن کیوں اپنے ایمان کو شرمندہ کرتے ہو؟ کیوں اس حالت میں جاتے ہو کہ تمہارا امام، ذرا سوچو تو صحیح نا، کسی علاقے کا بڑا بادشاہ ہو، بڑا MLA MPA ہو، وہ کسی غلط کار کی سفارش کرنے نہیں جاتا کہ یار میں کیسے اس کی سفارش کرنے جاؤں، یہ تو اتنی غلط کار ہے، یہ تو شراب خور ہے، یہ تو چور ہے، یہ تو ڈکیت ہے، یہ تو لوگوں کی عزت خراب کرتا ہے۔ تو پھر اس امام سے کیسی توقع رکھتے ہو؟ دنیا میں غلطیاں کرو، دنیا میں کوتاہیاں کرو، دین الہی کو پامال کرو، اور ہم توقع رکھیں کہ امام ہماری شفاعت کریں گے۔ شفاعت تو انہوں نے کرنا ہے، معاف تو اللہ نے کرنا ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجالس میں، معافی کے بھی اصول ہے، توبہ کے بھی اصول ہے۔ زندگی ایسے گزار جیسے آل محمد چاہتے ہیں، زندگی کو اس طرح گزار جیسے آل محمد چاہتے ہیں، پھر یاد رکھنا دوستو اس زندگی میں برکت بھی ہے اور اس زندگی کا اختتام اچھا بھی ہے۔ نہ جاؤ غلط باتوں کے اوپر، غلط باتیں سکھائی جاتی ہے کہ صرف ولایت علی کافی ہے، تمام عبادات کی قبولیت کی شرط ولایت علی ہے، لیکن عبادات ہوں گی تو ولایت کام آئے گی، جب عبادات ہی نہیں ہوگی تو پھر ولایت کس کام کی؟ علی تو پوری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرے اور علی کا غلام واجب بھی نہ پڑے، وہ غلام کیسا؟ میں نے آج کی مجلس میں صبح بھی عرض کیا تھا نا
علی کے فضائل اس کو فائدہ دیں گے نا جو اسے اثر لے گا. حاکم شام نے جب کہا تھا زرار بن حمزہ سے تو اس نے کیا کہا؟ میرے مولا کے فضائل انسان کی رذیل خصلتوں کا علاج ہے. جو لوگ اس مجلس میں نہیں تھے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. علی کے فضائل انسان کی رذیل خصلتوں کا علاج ہے. فائدہ تو وہ لے گا نا کہ جس نے کوئی کام کیا ہو. اب علی کی نماز تو اسے فائدہ دے گی جو نماز پڑھے گا. علی کا اپنے کاندھے پر یتیم پروری کرنا تو اسے فائدہ دے گا نا کہ جس کا ہمسایہ بھوکا نہیں سویا ہوگا. ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے, بچہ اس کا بھوک کی وجہ سے بلک بلک کے رو رہا ہے. تیرے بینک میں بھی پیسے ہے, تیری جیب میں بھی پیسے ہے, تیرے کتے کے پینے کا دودھ ہے, ہمسائے کا بچہ نہیں پی سکتا. ایک یہودی غریب ہو گیا, ماننے کے لیے آیا, مسلمانوں نے یہ کہہ کر دھتکار دیا تو یہودی ہے, ہم تجھے کودے. جیسے ہی علی کو پتا چلا تڑپا ہے علی, کہا یہودی ہے, یہودی رہے انسان تو ہے نا, اللہ کی مخلوق تو ہے نا. یہ علی کی حکومت میں کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ بھوکا سوئے؟ پھر آگے علی فرماتے اس کا تو زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ جب یہ مالدار تھا, ٹھیک ہے یہودی تھا, اس نے اسلام کی خدمت کی تھی. علی یہودی کو بھوکا نہ سونے دے اور میں اپنے سگے بھائی کو پیسے نہ دوں کہ لے لے کچھ کھا لے, بچوں کو کھلا لے. نہیں, میں کوشش کرتا ہوں بتاؤں میرے گھر میں اتنی ڈشیں پکی ہوئی ہیں. وہ علی کی ولایت کا ہوں گے. جناب عقیل نے دعوت کی مولا علی کو, مولا تشریف لائے میرے گھر, میں اپنے گھر کے حالات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. علی مولا چلے گئے, 2 ڈشیں پکائی جناب عقیل نے. علی نے ایک ڈش یہ کہہ کر واپس کر دی, علی نے زندگی میں 1 سے زیادہ کھانا نہیں کھایا. اب علی مولا کھانا کھا رہے ہیں, جناب عقیل کہہ رہے ہیں مولا حالات بڑے خراب ہیں, پیسے نہیں ہیں, تھوڑا سا وظیفہ ہمارا بڑھا دے, تھوڑے سے پیسے زیادہ کر دے, بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. علی فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں تو آج تک 2 ڈشیں نہیں پکی. فضائل پڑھوں, چیخ چیخ کے بولوں تو سنو گے, سیرت علی نہیں سنو گے. فرمایا میرے گھر میں آج تک 2 ڈشیں نہیں پکی, تیرے پاس تھا تو تو نے پکایا ہے. کہا مولا یہ آپ کے احترام میں, جیسے ہی بار بار اصرار کیا نا, بھائی کا ہاتھ پکڑا, آگ جل رہی تھی, آگ کے اوپر علی نے رکھا, جیسے ہی ہاتھ رکھا کھینچا ہے جناب عقیل نے ہاتھ. کہا مولا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا وظیفہ بڑھائیں, آپ مجھے جلا رہے ہیں. علی فرماتے ہیں جلا نہیں رہا, سمجھا رہا ہوں. اس آگ سے تو ڈر رہا ہے نا, اس آگ کے لیے تیار ہو جا اگر تو ایسی خواہش رکھتا ہے. علی کے جو خود کہتا ہے قتل علی لشدت عدلہ, علی کو شدت عدل کی وجہ سے مارا گیا. ایک ایک چیز پہ علی کی دقت, ایک ایک چیز زندگی جینا سکھائی ہے اس دروازے نے. بیٹھے ہیں بیت المال کا حساب کر رہے ہیں, چراغ جل رہا ہے, علی پیسے گن رہے ہیں. رات کے وقت 2 لوگ آئے ہیں مولا کی خدمت میں. مولا نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ بعض کہتے ہیں جناب سلمان اور جناب قمر تھے. آج کہتے ہیں مولا ویسے دل چاہ رہا تھا جائیں آپ سے بات کریں, آپ سے استفادہ کریں, گفتگو کریں. اور نے فرمایا خاموش رک جاؤ. وہ جو چراغ جل رہا تھا نا, مولا نے وہ چراغ بجھایا, ایک اور چراغ اٹھایا اور اسے جلایا. آنے والے نے پوچھا وہ بھی چراغ تھا, یہ بھی چراغ ہے, مولا وہ بجھایا کیوں ہے, یہ جلایا کیوں ہے؟ علی فرماتے ہیں وہ جو پہلا جل رہا تھا بیت المال کے پیسوں سے جل رہا تھا اور علی کو پسند نہیں ہے. علی باتیں ذاتی کرے اور تیل بیت المال کا چلے. یہ ہے علی, جس علی سے ہم نے بغیر عمل کے جنت کی امید لگائی ہوئی ہے. عمل نہیں کرنا جنت کے طلبگار ہے, عمل نہیں کرنا جنت لینی ہے. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں نا دوستو, علی امام برحق بھی ہے اور امام عادل بھی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟
تو جنت اور جہنم تو علی نے ہی تقسیم کرنا ہے نا. اور میں کہتا ہوں جو بغیر عمل کے جنت میں جانا چاہتا ہے اسے دعا کرنی چاہیے کہ جنت کوئی اور تقسیم کرے. کیونکہ اگر علی نے جنت تقسیم کرنی ہے تو علی عدالت پہ تقسیم کرے گا. بغیر عمل کے علی جنت نہیں دے گا. اور اللہ نے اس لیے رکھا ہے علی کے ہاتھ میں جنت. رسول تو رسول ہوئے نا, رسول کے تو بہت سارے ہیں نا. کوئی آ جائے مانگنے کے لیے, کوئی آ جائے منتیں, اس کا یہ حتماً مقصد نہیں ہے کہ رسول میں عدالت نہیں تھی. قطعاً یہ مقصد نہیں ہے. رسول بھی عدالت میں اپنی مثال آپ ہے, لیکن ہر فرد اپنی طبیعت میں ایک خاص شخصیت کا حامل ہوتا ہے. تو دوستو بغیر عمل کے جنت نہیں ملے گی. کوشش کر لو, نماز کو سیکھ لو, کوشش کر لو واجبات کو سیکھ لو. 10 چیزیں ہیں انہیں کو آپ نے کرنا ہے. آج میں نہیں بیان کر سکا, ٹائم ختم ہو گیا ہے. کل میں اس موضوع کو جلدی کلوز کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ میں شب عاشور چاہتا ہوں کہ شہزادی زینب کی فضیلت بیان کروں, بی بی کے فضائل بیان کروں. کل تک میں کوشش کر کے اپنے موضوع کو روک دوں گا. دین سیکھنے کی کوشش کرو. اس گھر کا بچہ بھی توحید پرست ہے, بچہ بھی توحید جانتا ہے. امیر المومنین اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. ایک زانو پہ حضرت عباس ہے, دوسرے زانو پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ. علی فرماتے ہیں عباس کہو ایک, غازی فرماتے ہیں ایک. فرمایا عباس کہو 2. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بابا جس زبان سے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اب 2 کیسے کہوں. بچپنا ہے, 3 سال کا سن ہے. احترام ماں کے دودھ سے سیکھا. 10 سال تک سیدہ کی شہادت کے بعد علی نے شادی نہیں کی, اور یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا عربوں میں کہ کوئی عرب بغیر شادی کے رہے. اور شادی کیوں کی؟ کیونکہ شہزادی کی وصیت تھی. اس لیے امیر المومنین نے شادی کی. اپنے بھائی سے کہا کہ آپ ماہر انصاب ہو, جاؤ میرے لیے رشتہ تلاش کرو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید یا کسی اور جگہ. کیوں کہا اپنے بھائی سے؟ کبھی سوچا ہے علی سے بڑا عالم کوئی ہو سکتا ہے؟ علی سے بڑا ماہر انصاب ہو سکتا ہے؟ پھر اپنے بھائی سے کیوں کہہ رہے ہیں جعفر سے؟ تو مجھے تو دوستو یہی سمجھ آیا ہے, علی علم امامت سے جانتے تھے یہ جہاں میرا رشتہ تلاش کرے گا نا خود اپنی شادی بھی کرے گا. جہاں میرے لیے رشتے کی بات کرے گا اپنا رشتہ بھی اسی خاندان میں تلاش کرے گا. لہٰذا ایک رشتے سے عباس دنیا میں آئے گا, دوسرے رشتے سے مسلم دنیا میں آئے گا. اور دونوں ناصر حسین ہوں گے, دونوں سفیر حسین ہوں گے, دونوں وکیل حسین ہوں گے. آج میں دیکھ رہا تھا ایسے نہیں ہے کہ اس گھرانے میں آنے کے بعد یہ بی بی باشرف اور باعظمت بنی ہے. نہیں دوستو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ وہ بی بی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا شادی سے پہلے, طلبگاری خاصگاری سے پہلے کہا جاتا تھا یہ بی بی زکیہ بھی ہے, یہ بی بی عابدہ بھی ہے, یہ بی بی پاک بھی ہے, یہ بی بی نیک بھی ہے, اور کلابیہ کی یہ وہ پاک بی بی ہے, بیٹی ہے جسے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. اور جیسے ہی باپ نے کہا نا, میں نے عجیب جملہ دیکھا ہے تاریخ کا, جیسے ہی حضرت کے بھائی نے کہا جناب جعفر نے رشتے کا, تو ان کے والدین خوشی سے ان سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ اللہ اتنا مہربان ہمارے اوپر ہو گیا, اتنا ہمارے خاندان کے اوپر اللہ مہربان ہو گیا کہ علی کا رشتہ ہمارے گھر میں آ گیا ہے, علی ہم سے رشتہ مانگنا چاہتے ہیں. لیکن یہ تو تھا ماں باپ کا عالم, یہ ماں باپ کی کیفیت تھی. جیسے ہی بیوی سے جا کے ماں نے بات کی نا کہ اللہ کے ولی بطول کے شوہر
حسن و حسین کے بابا زینب کے بابا علی کا رشتہ آپ کے لیے آیا ہے۔ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا، مصلی عبادت بچھا کے اللہ کا شکر ادا کر کے کہتی ہے پروردگار تو کتنا کریم ہے، اپنے بندے پہ کتنے احسان کرتا ہے، کجا میں کجا علی جیسا امام۔ پاک بی بی تھی، بعظمت بی بی تھی، طاہرہ بی بی تھی، سچی بی بی تھی۔ تربیت بتاتی ہے نا، یہی تو وجہ ہے کہ 4 بیٹے تیار کر کے دیے ہیں کربلا کے لیے، اور حکم امامت سے خود جو امام نے حکم دیا اسی کو پورا کیا۔ یہ کتنی بادشاہ بیوی ہے کہ بنی ہاشم جا رہے ہیں اور جسے نمائندگی دے کے جا رہے ہیں وہ ام البنین ہے۔ یہ عظمت ہے بیوی کی، یہ شرف ہے بیوی کا۔ ولادت ہوئی ہے نا جب میرے مولا عباس کی، کچھ دنوں کے تھے حضرت، نام امیر المومنین نے رکھا، بڑا پیار کرتے تھے اپنے بیٹے عباس سے۔ ایک دن عباس کو اٹھایا ہوا تھا، چھوٹا سا سن ہے مولا کا، چند دنوں کے ہیں، میرے مولا نے عباس کے بازو چومنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی علی مولا نے عباس کے بازو چومنے شروع کیے ہیں نا، بی بی کہتی ہے مولا اب بیٹے کے بازو چوم رہے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب یہ بازو قلم کر دیے جائیں گے، عباس کے بازو سلامت نہیں ہوں گے اور عباس گھوڑے سے زمین پر گرے گا۔ ام البنین سوچو تو صحیح، عباس بغیر بازوؤں کے کیسے گرے گا؟ جیسے یہ جملہ کہا نا، عجیب جملہ لکھا ہے مقتل نے، کہا مولا میرے حسین پہ قربان ہوگا؟ کہا ہاں حسین پہ قربان ہوگا۔ کہا ایسے کئی بازو حسین پہ قربان، ایسے کئی عباس حسین پہ قربان، پھر مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میں عباس کو تیار ہی حسین کے لیے کر رہی ہوں۔ بس عزادارو جو روایتیں میں دن میں پڑھ چکا ان کو دہرانا نہیں چاہتا، آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹائم ہو گیا ہے، علم آنا ہے۔ کس کا علم آنا ہے کون عباس؟ جس کے وجود کی وجہ سے زینب عراق میں آئی۔ کون ہے عباس؟ جس پر اتنا ناز تھا علی کی بیٹی کو، ہر خاتون سے کہتی تھی بیویو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا پردہ جانے زینب جانے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عزادارو ایک وقت ایسا آیا، غازی آئے اپنی شہزادی کے پاس، آقا زادی کے پاس آئے، آ کے عرض کرنے لگے بی بی مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں؟ عباس بول رہا ہے، علی کی بیٹی خاموش ہے، عباس گفتگو کر رہا ہے، بی بی رو بھی رہی ہے، خط کھینچ رہی ہے زمین کے اوپر۔ جناب عالیہ پوچھا میرے مولا نے، شہزادی میں اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ گریہ کر رہی ہے، مجھے کچھ حکم دے۔ بی بی فرماتی ہے عباس میرا بچپن تھا، کوفہ کا شہر تھا، بابا علی کی شاہی تھی، میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، پاس ہوا چل رہی تھی، یا ایک مرتبہ میرے شانوں سے کپڑا ہٹا، جیسے ہی کپڑا ہٹا تھا نا میرے بابا کئی دیر تک میرے بازوؤں پر چومتے تھے، روتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا روتے کیوں ہے؟ بابا نے کہا تھا عباس ایک وقت ایسا آئے گا انہی بازوؤں میں رسیاں پہنائی جائیں، زینب تمہیں قید کیا جائے گا۔ عباس میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہو، جس کا تم جیسا بھائی ہو، اسے کوئی رسیاں پہنا سکتا ہے۔ عباس جانا ہے چلا جا، ایک بات سن کے جانا۔ غازی کہتے مولا بی بی فرمائے کیا کہنا چاہتی ہے؟ ساری بیبیوں کو بلایا، کہا ساری بیبیوں آ جاؤ، زینب ایک بات کرنا چاہتی ہے۔ بیبیاں جمع ہوئی، حلقہ بنایا بیبیوں نے، درمیان میں غازی اور سید آئے، چاروں طرف بیبیاں ہیں، رو کے کہتی ہے بیبیوں آج کے بعد تم جانے تمہارا پردہ، تم جانے تمہاری چادریں، میرا عباس جا رہا ہے۔ بس آخری جملے آپ
پہنچا ہے کربلا، چلا ہے مقتل کی جانب، ایسے ہی مقتل کی جانب آیا، نرم ادا میں پھنس گیا علی کا بیٹا، نرم ادا میں جیسے ہی پھنسا، لے کر کے جانا چاہتے تھے اور بار بار یہی کہہ رہے تھے، اے خدا جتنا جلدی ہو سکتا ہے نا مجھے قیام کی جانب لے جا، مجھے سکینہ کے پاس لے جا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک ملعون درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، عزاداروں اس نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، دوسرا وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، مشکی سے کو منہ میں لیا، دعا کرتا جا رہا ہے پروردگار عباس بچے نہ بچے، پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ سنو گے عزاداروں، ایک ملعون آگے بڑھا، اس ظالم نے تیر مارا، تیر مشکی سے لگا، پانی نہیں بہا، ارے عباس کی آس بہ گئی، پانی نہیں بہا، سکینہ کی آس بہ گئی۔ مولا نے کہا گھوڑے مجھے واپس نہ لے جا، عزادار عباس نے جنگ شروع کی، ایک ملعون نے گرز مارا، مار کے بڑا عباس زمین پر گرے، جیسے ہی زمین پر گرے کہتے ہیں مولا میرا